بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اصول دین کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور بحث ہو رہی ہے عدل خداوندی کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت عادل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تکوین کے اعتبار سے بھی عادل ہے اور تشریع کے اعتبار سے بھی عادل ہے۔ یعنی تشریع کے اعتبار سے ابھی گزارش کی گئی کہ جب کہا جاتا ہے کہ تشریع کے اعتبار سے عادل ہے تو پھر اس کے دو حصے ہیں، یعنی خالق حقیقی اپنے قوانین کے نافذ کرنے میں بھی عادل ہے۔ اس نے اگر کسی کو نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو اس میں اس بندے کی وسعت نفس کو دیکھ کے حکم دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ ہی نہ سکتا ہو اور اسے وہ حکم دے کہ تو نے ضرور نماز کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہے۔ ایک بندہ بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قوت و طاقت ہی نہیں رکھتا تو اللہ رب العزت اسے مجبور کرے کہ تو نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ایک بندے کے پاس حج کے پیسے ہے ہی نہیں، وہ جانے کی استعداد ہی نہیں رکھتا اور اسے وہ مجبور کر کے کہے کہ نہیں تجھے تو ہر صورت میں حج پہ جانا ہی جانا ہے۔ اس کے بیچارے کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی مال اسباب موجود ہی نہیں ہے، اور اس کو وہ کہہ دے کہ تم نے زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے جو تیرے پاس موجود ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جو تکلیفیں اس نے دے رکھی ہیں وہ بندوں کی وسعت کے مطابق دے رکھی ہے۔ اگر نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، خمس کا حکم دیا ہے، تولا کا دیا ہے، تبرع کا دیا ہے، امر بالمعروف کا دیا ہے، نہی عن المنکر کا دیا ہے، وہ احکام اسی حد تک احکام رکھتے ہیں کہ جب اس بندے میں وہ وسعت و طاقت موجود ہو۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کھڑا ہو کے پڑھنا اس کے لیے معطل ہو جاتا ہے، پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اور لیٹ کے اگر اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو آنکھ کے اشارے سے پڑھے۔ اگر تندرست ہے تو روزہ رکھے، گھر پہ ہے تو روزہ رکھے، مسافر ہے یا یہ کہ بیمار ہے تو روزہ اس حال میں اس پہ سے ساقط ہے، معطل ہے، وہ گھر میں آ کے رکھے گا اور تندرست ہو کے رکھے گا، رکھنا پڑے گا اسے۔ اگر وہ گھر میں آ جاتا ہے تو اس پہ روزہ واجب ہو گیا، اگر وہ تندرست ہو جاتا ہے یا یہ کہ وہ گھر پہ ہے تو اس پہ روزہ اب رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ ذرا زیادہ متقی بنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں سفر پہ بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، مجھ میں طاقت ہے تو میں رکھ لیتا ہوں۔ نہیں، آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنا، جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اطاعت خداوندی اپنی مرضی کا نام نہیں ہوتا، اطاعت خداوندی اس کے حکم پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ نہیں جناب اللہ رب العزت نے تو 2 رکعت کا حکم دیا ہے نماز فجر میں اور میں 4 پڑھ لیتا ہوں، مجھ میں یہ طاقت ہے۔ نہیں، عبادت بھی کرنا ہے تو اپنی مرضی کی عبادت نہیں کرنا بلکہ اس کی مرضی کی عبادت کرنا ہے۔ یہ عبادتوں میں اپنی مرضیاں شامل کرنا اسے اطاعت نہیں کہا جاتا۔ اطاعت یہی ہوتی ہے کہ جو جتنا اور جس جگہ پہ اس نے کہا ہے اسی کو کیا جائے۔ اپنی مرضیاں شامل کرنا اسے اطاعت کہتے ہی نہیں۔ یہ چاہے محبت میں ہو اور چاہے شوق میں ہو، یہ اطاعت نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں جناب میں تو
3 رکعت کیوں پڑھوں نماز مغرب کو، میں تو 5 پڑھ سکتا ہوں۔ تو میں طاقت ہے، صرف تمہاری طاقت کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، اس کے حکم کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ اس کا حکم آپ کی طاقت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے ہر اعتبار سے تمہیں دیکھا ہے، تمہاری ضروریات کیا ہیں، دنیا کے کام کاج کیا ہیں، دنیا کی تمہاری مصروفیات کیا ہیں، ان سب کو بھی اس نے پیش نظر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے احکامات کے دینے میں عادل ہے، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ وہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت جہاں تکالیف کے ایک لفظ پھر میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے توضیح المسائل میں، اور بندے جب استعمال کرتے ہیں تو تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ لفظ مکلف ہے، لام کے اوپر زبر ہے، مکلف، مکلف نہیں۔ اگر اس کو مکلف کہا جائے تو اس سے مراد اللہ رب العزت ہے۔ یہ بندہ مکلف ہوتا ہے اور اللہ رب العزت مکلف ہے، وہ تکلیف دینے والا ہے اور یہ وہ ہے کہ جسے تکلیف دی جا رہی ہے۔ چلیے، یہ تو ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ وہ اپنے یوم حساب میں بھی عادل ہے، وہ اسی کو جنت میں بھیجے گا کہ جو جنت کے اہل ہوا، وہ اسی کو جہنم میں بھیجے گا جو جہنم کے اہل ہوا۔ یعنی جس کے اعمال اس طرح کے ہوئے کہ اسے جنت میں جانا چاہیے تو وہی جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے اعمال اس طرح بدبختوں والے ہوئے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے جنت میں بھیج دے اور جسے چاہے جہنم میں بھیج دے۔ یہ جو تصور بنایا گیا نا کہ چیزوں میں حسن و قبح نہیں ہوتا، یہ بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا۔ فلاں بڑا بھی گناہ گار ہو، لیکن اگر اللہ اسے معاف کر دے تو، اگر اللہ اسے جنت میں بھیج دے تو، کچھ لوگوں گناہ گاروں کو، کچھ بدبختوں کو بچانے کے لیے بعض لوگوں نے یہ تصور جو ہے وہ بنایا گیا۔ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن کالر ایک میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب یہ دانی صاحب قبلہ مقصود سے سید عرض کر رہا ہوں وارفورڈ سے۔ جناب علی قبلہ، اصول دین میں اللہ عادل ہے، یہ بڑی شرط ہے، لیکن یہ کیا اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہے تو پرائرٹی دے دے اور اس کو بہت سہولتیں دے دے یا دوسرے کو نہ دے؟ کیا یہ بھی اس کے عدل میں ہے؟ مثلاً کئی صحابہ برسوں بعد ایمان لائے اور وہ ایک ہی جسٹ میں بہت اوپر چلے گئے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام نے دوسری شادی کا صرف پوچھ کر حضور کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا، اور آج تک یہ معاملہ چلا آ رہا ہے معاذ اللہ۔ تو کیا ایک دوسرا سوال ایک تھا کہ شاید وہ آپ سے کے پروگرام سے نہیں ہے مربوط، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کو کوفیوں نے کوفہ میں شہید کیا، وہ سب شیعہ تھے۔ صفین میں حضرت علی کے خلاف لڑنے والے خارجی تھے، وہ بھی شیعہ تھے مبینہ طور پر۔ کربلا میں جناب حسین کے قاتل بھی شیعہ تھے، خود شہید کرتے اور روتے تھے۔ یہ سب ہمارے گھر کے معاملات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 11 ہجری کے بعد اور 61 ہجری تک کیا سرائے عرب میں کوئی اور عقیدہ کے لوگ بھی تھے سوائے شیعوں کے؟ بہت مہربانی، شکریہ۔ اللہ رب العزت، ہم کہہ رہے تھے پہلے ہی، اور جناب مقصود حسین سید صاحب نے بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا، اللہ کسی ایسے کو معاف نہیں کرے گا، یا میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اللہ کو مجبور کہہ رہا ہوں۔ اللہ ان کو معاف نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عادل ہے۔
اپنے عدل کی وجہ سے انہیں معاف کرے گا، مجبوری کی وجہ سے یعنی اللہ اپنے عدل کی وجہ سے گناہ گاروں کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ عادل ہے، یہ اس کی مجبوری نہیں، عادل ہے، چونکہ عادل ایسا نہیں کر سکتا۔ فرض کریں ایک شخص ہے، میں مثال کے طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں، بڑا سمجھدار آدمی ہے اور ایک گندا پانی پڑا ہوا ہے، آپ اسے کہیں کہ پیجئے، انتہائی غلیظ پانی ہے، یا خون ہے، اسے کہیے کہ پیجئے، وہ کہتا میں نہیں پیتا اور کبھی نہیں پی سکتا۔ آپ اسے پوچھیں کہ کیا تم اس بات پہ قادر ہو اس کے پینے پہ، یا قادر نہیں ہو؟ وہ کہے گا قادر تو ہوں، لیکن جب تک عقل ہے میں اس زشت، اس بدبودار پانی کو، اس خون آلودہ پانی کو اپنے اس سمجھداری کی وجہ سے، دانائی کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے نہیں پی سکتا۔ جیسے ایک سمجھدار آدمی گندگی کو پی نہیں سکتا، گندگی کو کھا نہیں سکتا، اسی طرح وہ اللہ رب العزت جب تک عادل ہے اس وقت تک وہ کسی نیک کو جہنم میں نہیں بھیجے گا اور کسی برے کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا ایمان جتنا پختہ ہے جنت میں اس کے مدارج اتنے ہی بلند ہوں، اور جس کا ایمان جتنا ناقص ہے اگر وہ اعمال کے اعتبار سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لا چکا، اللہ پہ ایمان لا چکا، دین پہ ایمان لا چکا، پچھلے گناہ اس کے معاف ہو گئے، اب اگر مسلمان ہو کے وہ عمل صالح، ایمان باللہ اور عمل صالح جو ہے اس کو بجا لاتا ہے، تو اب یہ سب برابر ہیں؟ وہ تو انبیاء برابر نہیں ہیں، وہ تو انبیاء کے بھی مدارج ہیں، پیغمبر گرامی کے ساتھیوں کے مدارج نہیں ہوں گے، ان میں درجہ بندی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یقینی طور پہ وہ کہ جسے پیغمبر گرامی اپنے منہ میں چبا چبا کے غذا دیتے تھے، اور جو پیغمبر کی گود میں پلا، پیغمبر کے ہاتھ سے غذا حاصل کی، جو پیغمبر خود کھاتے تھے وہی اسے دیتے تھے، جو پیغمبر کا لعاب دہن چوس چوس کے بڑا ہوا ہو، جس نے پہلے دن سے پیغمبر گرامی کی زیارت کی ہو اور پھر آخری زمانے تک پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، جس کے بارے میں پیغمبر وصیت کر کے جائیں، وہ شخصیتیں کہ جو پہلے بت پرستی کا دور گزار چکی ہوں، وہ شخصیتیں کہ جو پہلے کفر کی حالت میں رہ چکی ہوں، وہ شخصیتیں کہ جو پہلے شرک جیسے گناہوں میں آلودہ رہ چکے ہوں، وہ مسلمان بھی ہو جائیں تو ان کا مقابلہ اس شخصیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ بذام خود کرتا ہے، ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ عادل ہے۔ اللہ دیکھے گا کہ اس کا ایمان کتنا ہے اور اس کا ایمان کتنا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں اور اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اللہ اور رسول سے کتنی محبت رکھتا تھا اور یہ اللہ اور رسول سے کتنی محبت رکھتا تھا، اس نے اللہ اور رسول کے دین پہ کیا کچھ خرچ کیا، اس نے اللہ اور رسول کے دین پہ کیا کچھ خرچ کیا، یہ دیکھا جائے گا۔ میں اس بات سے بھی آگے بڑھتا ہوں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، یہ تو اس دن پتہ چلے گا، چلو جنتی صحیح، لیکن پھر بھی اس بات کا خیال تو ضرور رکھا جائے گا کہ ان کے درجات کیا ہے۔ پیغمبر گرامی کا موتی سب سے زیادہ کون ہے اور پیغمبر گرامی کا کم موتی کون ہے، خالص نیت کس کی زیادہ ہے اور کس کی کم نیت ہے، وہ عادل ان چیزوں کا خیال ضرور رکھے گا۔ ایک ہے عدل تقوینی، تاکہ بات جو ہے وہ کسی حد تک مکمل ہو جائے۔ عدل تقوینی،
عدل تقوینی سے مراد یہ ہے، یہ تو تشریح تھا، اور تشریح کے دو حصے، ایک تکالیف الہیہ میں بھی اللہ نے عدل رکھا، اور پھر دوسرا روز حساب بھی وہ عادل ہے اور اس وقت بھی عدل ہی کو کار فرما کرے گا۔ ایک عدل تقوینی ہے، اور عدل تقوینی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو منظم بنایا ہے، اس کائنات کو متعادل بنایا ہے، اس کائنات کو اس انداز سے بنایا ہے کہ جو چیز جہاں پہ ہونی چاہیے تھی اس نے اس چیز کو وہیں پہ رکھا ہے۔ سورج کہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ جہاں پہ چاہیے تھا وہاں پہ اس نے رکھا۔ چاند کہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ جہاں پہ چاہیے تھا وہاں پہ رکھا۔ ستارے کس جگہ پہ ہونے چاہیے تھے؟ جہاں پہ چاہیے تھے وہیں پہ اس نے رکھے۔ زمین کس جگہ پہ ہونی چاہیے تھی؟ سمندر کس جگہ پہ ہونے چاہیے تھے؟ پہاڑ کس جگہ پہ ہونے چاہیے تھے؟ سمندر اور سورج کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے تھا؟ چاند اور سورج کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے تھا؟ زمین اور چاند کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے تھا؟ غرض یہ کہ کائنات کے ذرے ذرے میں ایک تعادل اس نے رکھا ہے، ایک توازن اس نے رکھا ہے۔ وہ ذات اس نے اس کائنات کے بنانے میں بھی عدل کو قائم رکھا، یعنی جو چیز جہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہیں پہ اس نے رکھی۔ آج کا سائنسدان جو دریافت کرتا ہے، جو نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، یہ ایجاد نہیں کرتا، یہ بنیادی طور پہ اس اللہ رب العزت کے نظم کو سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کے تعادل کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جتنا کوئی اس کے نظام کو زیادہ سمجھ جائے اتنا بڑا وہ سائنسدان قرار پاتا ہے، اتنا زیادہ وہ صاحب علم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کائنات کے سارے صاحبان علم، سارے فلاسفہ، سارے علم کیمیا والے، سارے علم کیمسٹری والے، سارے وہ تمام علوم کے ماہر اللہ رب العزت کے ان شاہکار جو ہیں ان پہ جتنی دقت کرتے جاتے ہیں اتنے ہی وہ صاحب علم ہوتے جاتے ہیں۔ بقول کسی بزرگ عالم دین کے کہ کسی سائنسدان نے کہا کہ ہم جتنا اللہ رب العزت کے کارخانہ قدرت کی چیزوں سے پردے اٹھتے جاتے ہیں اتنا ہی ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ابھی علم تو آگے پڑا ہے۔ یہ جتنا سمجھتے جائیں گے اتنے ہی بڑے صاحب علم قرار پائیں گے۔ یہ آج سمجھ رہے ہیں کہ سورج کہاں پہ ہے، چاند کہاں پہ ہے، زمین کس کے گرد چکر لگا رہی ہے، چاند کس کے گرد چکر لگا رہی ہے، سورج گرہن کب لگتا ہے، چاند گرہن کب لگتا ہے۔ لیکن جو اس اللہ کے دیے ہوئے علم سے وابستہ تھے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدون، پوچھو پوچھو مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھو، انی عارف طرق السماوات من الارض، میں آسمان کے راستے زمینوں کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ یعنی ان کے پاس علم وحبی تھا، علم خدا تھا۔ اللہ رب العزت نے علم دیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پیغمبر گرامی اپنے علم کے وارث اس کائنات میں چھوڑ کے گئے، اور جو اپنے وارث بیان کیے ان وارثوں کا کئی موقعوں پہ کئی انداز میں پیغمبر گرامی نے تعارف بھی کرایا۔ برا ہو اس حسد کا، برا ہو اس بغض کا کہ جو پیغمبر گرامی کے
بتائے ہوئے وارثان علم کی طرف لوگوں کو بڑھنے نہیں دیتا۔ ورنہ نبی نے تو بڑے واضح لفظوں نے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے۔ یعنی کتاب بھی چھوڑ کے گئے تھے اور وارثان کتاب بھی نبی چھوڑ کے گئے تھے، نبی بیان کر کے گئے تھے۔ اور اس بات کو بار بار کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ امت کاش اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ یہ جملے میرے تو نہیں، یہ تو پیغمبر گرامی کے جملے ہیں، اور پیغمبر گرامی کے یہ جملے بھی سارے مسلمان مانتے ہیں کہ لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ گمراہی کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے نبی کے کہنے پہ عمل نہیں کیا۔ کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے، کون کہاں سے جی؟ یہ ہم لندن سے بات کر رہے ہیں۔ جی جی فرمائیے۔ میں سب سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے، آپ آنے رہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، اپنے کوئی رشتے دار اسماعیلی ہو جو وہ گزر گئے تو اس کو اپنے فاتحہ ہدیہ کر سکتے کہ نہیں؟ کیا کرنا ہے؟ اپنا کوئی سگا رشتے دار کوئی اسماعیلی ہو یا وہ آگا خانی ہوئے اور وہ گزر جائے تو اس کو اپنے فاتحہ کر سکتے کہ نہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ فاتحہ دینا ہو تو فاتحہ اچھا 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 فاتحہ اچھا دے سکتے کہ اچھا نہیں؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بڑی نوازش۔ نبی فرما کے گئے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اے میری امت میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ تمسک سے مراد صرف لفظی تمسک نہیں تھا، یہ بیٹھ کے یہ کہنا کہ ہم بھی محب اہل بیت ہیں، صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اہل بیت کے فرمان پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ فرمان پہ عمل کریں گے تو پھر امام بھی اہل بیت کو قرار دیں گے، پھر دین بھی اہل بیت سے لیں گے۔ امام اور فقہ کسی اور سے لی جائے اور محبت اہل بیت سے کی جائے اور دعویٰ کیا جائے تو یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ درست دعویٰ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہر چیز میں اہل بیت سے تمسک رکھیں، دین کے لینے میں بھی، عمل کرنے میں بھی، ایمان میں بھی، عقیدے میں بھی۔ ہاں، عزت کسی اور کی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اور عزت بھی اس کی کریں کہ جو اہل بیت رسول اور رسول کا حامی ہو، جو ان سے پیار کرتا ہو اس کی عزت ضرور کرنی چاہیے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہو وہ قابل عزت بھی نہیں، وہ کوئی محترم بھی نہیں، کہ جو نبی اور آل نبی کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو، یا ان سے نفرت کرتا ہو، یا ان سے دشمنی رکھتا ہو۔ جو نبی یا آل نبی کے ساتھ دشمنی رکھے، نفرت رکھے، وہ کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ قابل احترام نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس شخص کے نزدیک کہ جو پیغمبر سے محبت رکھتا ہے یا آل پیغمبر سے محبت رکھتا ہے۔ محترم جناب مقصود حسین سید صاحب نے ایک بڑا پرانا وہی سوال کہ جو کئی مرتبہ کیا گیا اور کئی مرتبہ اس کا جواب بھی دیا گیا۔ حضرت علی کو مارنے والے بھی کوفی تھے، حضرت امام حسین کو مارنے والے بھی کوفی تھے، امام حسن کے ساتھ بھی وفا نہ کرنے والے شیعہ ہی تھے، یہ سارے شیعہ تھے۔ مختصر تو وہی بات جو مقصود حسین سید صاحب نے کی وہی کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ
اگر یہ مارنے والے سارے ہی سارے شیعہ تھے، کوفی تھے، اور کوفے والے شیعہ تھے، باقی کہاں پہ تھے؟ جو اہل بیت رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ وہاں پہ کہاں تھے؟ کربلا میں انہوں نے یزید کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ بعد میں کر لیتے۔ امام حسن کا ساتھ بعد میں کیوں نہیں دیا؟ معاویہ کے ساتھ کیوں شامل ہو گئے؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ کہاں چلی گئی وہ اکثریت؟ کہاں چلے گئے وہ مسلمان کے جو اپنے آپ کو، وہ تو خارجی تھے، شیعہ تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، ٹھیک مان لیا۔ کہاں تھے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت قرار دیتے ہیں؟ اگر واقعاً محبان اہل بیت ہوتے تو ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ساتھ معاویہ کا اور دعویٰ محبت اہل بیت کا، یہ کسی اور کو سجتا ہے، ہمیں نہیں۔ اسماعیلی یا آغا خانی اگر کوئی عزیز ہے یا کوئی تعلق ہے تو رسم دنیا نبھانے کے لیے تو ہم ہر کسی کے پاس جاتے ہیں۔ وہ تو کفار کے ہاں بھی رسم ہے، اگر وہ بھی کوئی تعلق والا ہو تو اس کے ہاں جایا جاتا ہے۔ رہا یہ کہ فاتحہ پڑھنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، فاتحہ پڑھنے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف فاتحہ ہے تو وہ تو پڑھ کے بخشا جا سکتا ہے، اپنے اعزاء کو، اپنے اقربا کو، وہاں پہ بھی محفل میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ان کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے حوالے سے اور باقی ان کے عقائد و نظریات کے صحیح ہونے کے بارے میں یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرے خیال میں میں اپنی بہن سے یہ گزارش کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ میں اس مسئلے کی دقت میں جاؤں، آپ اگر اپنے مجتہد کو لکھیں اور وہاں سے کوئی حکم آ جائے اسماعیلیوں کے بارے میں، آغا خانیوں کے بارے میں، کہ ان کے ہاں جا کے فاتحہ درود، یعنی فاتحہ درود کی حد تک تو ویسے بیٹھ کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ان کی طلب مغفرت کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجتہد کی طرف رجوع کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔